کہ اسلام کو کم از کم اتنا سرسی نہ لینا. اور جو سرسی کہتا ہے کہ اور دودھ پان کا جلوہ کرا دیں گے, دیدار کرا دیں گے, اس جھوٹے آدمی کے زیادہ جایا نہ کرو اس کے بعد. اب میری بات سمجھ ہے, اللہ تعالیٰ کا حبیب کا جلوہ یا دیدار اللہ ہی کرا سکتے ہیں. اللہ کا دیدار جو ہے عظیم حضور پاک خود ہی آپ نے کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے منع فرما دیا کہ آنکھ کا دیدار اللہ کا نہیں ہے, تو جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. عجیب ہے, من رانی فقط را اللہ, جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. گویا کہ اللہ کو دیکھنا بھی حضور پاک کو دیکھنا ہے, اور حضور پاک کا دیدار کون کرائے گا؟ اللہ ہی کرائے گا. یا تو اللہ ہی کرائے گا, تو یا تو اللہ ہی کرائے گا. اچھا تو اس کراتا ہے یہ نہ آپ اتنا تنقید ماتن ہوئے دیدار ہی کرا دو, دیدار ہی ہو جائے. اتنی بڑی احتیاط کے ساتھ یہ فرا کر رکھتا ہے. اس میں مثال جو ہے نا, مثال کا دعویٰ, مثال کرانے کا دعویٰ, اور کم از کم اس باب میں جھوٹ. مسلمانوں کے اندر کمزور ہونے کے لیے یہ بات بڑی رائج کی گئی ہے, اور مسلمانوں کو کمزور کیا گیا. مسلمانوں میں دین کو بہت کمزور کیا گیا کہ آپ 20 آدمی بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر, ایک آدمی ہم میں سے ابھی کھڑا ہو جائے تو کہ اس پکڑ سے حضور پاک کی چیز کھڑا ہو گیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ باقی لوگ جو ہے نا ان کو یہ بتانے کے لیے کہ تم دیکھ نہیں سکتے, ان کا کلمہ کمزور کرنے والی بات ہے. جب ان کا کلمہ سارے پڑھ رہے ہیں, سارے سن رہے ہیں, تو دیدار دینا ان کا سورج اللہ کے سب کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کا دین سب کے لیے, اللہ کے محبوب سب کے لیے, کہ وہاں حجاب کی بات ہی کو نہیں ہے. یا اگر تم پر آشکار ہوا تو بیان کرنا منع ہے. تو گویا کہ یہ باب جو مکی باب ہے, جس پر آشکار ہوا ہو حق ہوگا, اور جو بیان کر رہا ہے یہ غلط بات ہے. آپ آ سمجھ رہے ہیں. اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ایسا دیدار کرا دیں گے, اس سے آپ بچو, اس بیچارے کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ, کہ وہ کام کروا سکتا ہے جو کام سے بڑا ہو. آپ آ سمجھ, جو اختیار رکھتا ہو, اگر وہاں اختیار رہ جائے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. وہ ایک تو ایسی بات ہے جہاں اختیار کی بات نہیں ہے, تو ویسے وہاں دیر بھی نہیں ہے. وہ خود ہی مطلب دیدار عطا فرماتے ہیں. شعر میں پوچھ رہا ہوں کہ اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں, اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں, اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے. یہ جا کر ملنے والی بات نہیں ہے, وہ خود ہی مطلب دیدار عطا فرما دیتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو پہلے اپنی نگاہ کو سرما لگا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ دیدار ہو جائے تو یہ پتہ ہی نہیں چلے. اب آج سمجھ رہے, اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ, بڑے فوج کے ساتھ. یہ سوال زبان کا نہیں ہے, یہ دل کا سوال ہے, دل سے کرو. اب آج سمجھ رہے, یہ زبان کا سوال نہیں ہے. نہ زبان نے دیکھنا ہے, نہ زبان کو اس پیغام کو پتا ہے, تو دل سے سوال کرو. دل کا سوال جو ہے وہ خود ہی جانتے ہیں, جس کے لیے آپ سوال کر رہے ہیں. اب آج سمجھ رہے, یہ انہی کے سوال ہے, انہی کے سامنے کریں, اور دل سے کریں, اور رو بھی کریں, اور کرتے جائیں حتیٰ کہ آپ روتے روتے آپ تحلیل ہو جاؤ. اچھا, حتیٰ کہ آپ میں غرق ہی ہو جاؤ. بھائی یہ مثال ہے, فراق میں مر جانا ہی مثال. اب بات میں ٹھیک ہے, مبارک ہو, کہتے مبارک ہو. اب یہ ٹھیک ہے, کہتے میں دیدار کرا دو دیجیے نا, درد کا ہو رہا ہے بھائی کب. ہاں جی, آپ بولو. عام طور پر جو ہے پیشہ ور مرید, انہوں نے پیروں کو بڑا گمراہ کیا. پیشہ ور مرید ہوتے ہیں, اس والے کے چل کر یہ ایسا کیا ہو گیا, اور پیر صاحب کیا کہتے ہیں بندے, اب آدمی بیٹھے کیا کہے, ایسا ہو جائے گا, تو کسی کو ہو گیا کسی کو نہ ہو گیا. آدھے ٹھیک ہو گیا, چلتے چلتے سچ بولتے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے جھوٹ بھی بولنے شروع ہو گیا. کیا کیا جائے بیچارے, دعا کرو. دعا کیا کرو, اللہ کرے ہو یا نہ ہو, بات تو راضی رہو. اللہ کا آدھے بچے پیدا کرنے, آدھی بچے پیدا کرنے, تم کیا دعا کرتے جا رہے ہیں. اور لڑکے جہاں پیدا ہو گئے وہاں لڑکے پیدا ہو گئے, جہاں لڑکے پیدا ہو گئے لڑکے پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ غریب بھی رکھنے, امیر بھی رکھنے, وہ خود بخود کہتا ہے. رات کو پیدا کرنے والا دل کو پیدا کرتے ہیں. اب کیا مطلب میں وہاں دعا کرو گے کہ کل سورج نہ نکلے, کیسے نہیں نکلے, آج رات نہ ہے, کیوں نہ ہے. اور جو ہر کام مطلب اس رات کے ہونے ہیں, ہزار کام دن کے ہونے ہیں, ہزار واقعات ہونے ہیں, کتنے مخفی امور طے ہونے ہیں, اللہ کے کام ہے. اور کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جو آنسو سے نہ گزرے. اب اس میں کیا رونے والی کیا بات ہے. آپ بتاؤ, ہر آدمی کے حصے میں غم بھی آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. غم نہ کرے تو انسان نہیں بنتا. غم بھی آئے گا, خوشی بھی آئے گی, راتیں بھی طے ہوں گے, رکاوٹیں بھی آئیں گی. ہر آدمی جو ہے وہ اجنبیت سے ملتا ہے, پردیش سے ملتا ہے, دیش سے ملتا ہے. اب واقعہ ہوگا, واقعہ کیا اصل میں, کہ تمہاری یاد قائم ہے کہ نہیں ہے, تمہاری توجہ قائم ہے کہ نہیں ہے, تمہارے یہاں تسلیم قائم ہے کہ نہیں ہے.
تسلیم کامل کو، اعتقاد کامل کو، بہت آرزو ہے طے کرو 50% پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، 50% خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ سامنے رکھو، اگر دولت اللہ کا فضل ہے تو غریبی بھی اللہ کا، تو پھر غریبی کو فضل جب ماننا شروع ہو جاؤ گے تو پھر دولت مانگنا شروع کر دو۔ ایسا تو کہ غریبی کو جو بولنا تھا ناراض ہم پر غریب ہے، اللہ جس پر راضی ہو سب کو غریب رکھتا، لہذا غریبی بھی عطا ہے اور دولت بھی عطا ہے، سو اولاد بھی عطا ہے، اولاد نہ ہونا بھی عطا ہے، ہو جانا کام کا بھی مہربانی ہے، کام کا نہ ہو جانا بھی مہربانی۔ اصل مہربانی کیا ہے؟ تیرا دل اس کی طرف لگ جائے، راغب ہو جائے، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اپنی محبت پیدا کر دیتے، یہ سب سے ملتا ہے۔ یہ اشیاء جو ہے نا یہ کوئی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ بھی مہربانی ہے، لیکن نہ اگر حاصل ہو تو اپنی مہربانی ہے، راضی رہنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ پیروں کو عام طور پر گمراہ ہو گیا، وہ جناب یہ بڑی اچھا کا واقعہ ہو گیا، پیر صاحب جا کے بتا رہے ہیں، دوستی ہوتی ہے پیر صاحب آنے جانا، پھر کیا واقعہ ہوتا ہے، یہ واقعہ ہوگا دیکھو دیکھ لو، اور اس کو ذرا ٹائم فون کرو، اب وہ بھی آیا بیٹھا تھا ڈی آئی جی قسم کے لوگ، اس کو ذرا بات کر اب اس کے واقعہ اس کے ساتھ، اس کے واقعہ اس کے ساتھ، اس کے واقعہ اس کے ساتھ، اس کے واقعہ یہ کون ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، وہ کون ہے، وہ وہی ہے، وہی کو وہی سے کہتے کہتے وہ آدمی بھول گیا پیر صاحب، ایک ہی بات دوسرے سے کرتے کرتے اصل واقعی بھول گئے۔ اصل واقعہ کیا ہو گیا؟ اب یہ کنٹینٹ بن گیا ہے، سوشل گیدرنگ ہونا شروع ہو گیا، نتیجہ اگر سب مفہوم ہی غلط ہو گئے۔ اس لیے کوئی آپ کے ساتھ راحت کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں آزاد ہوں آپ پہ۔ کیا ہے راحت کا تعلق؟ یہی ہے کہ آپ توجہ سے چلتے جاؤ۔ آپ کس بات سے تعلق نہیں ہے کہ آرزوئیں آپ کی پوری ہوں گی، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ کا دل جو ہے یہ اللہ کی یاد آباد رہنا چاہیے، اس کا تعلق ہے میرا۔ بس یہ حاصل کیا ہوگا تو معلومی کیا ہوگا، اس سے میرے ساتھ باتیں ہی بنی ہے۔ حاصل کرو، جب بہت کچھ حاصل ہو جائے تو اس میں ہمیں بھی بندے پہ یاد رکھنا مہربانی، ہم کھانا پینا اکٹھا کیا کریں گے، اچھا یہ تو ہوگی بات، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم کچھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غریب کر دے ہم پھر بھی کچھ رہیں گے، اللہ آپ کو امیر کر دے پھر بھی ہم کچھ رہیں گے، دولت اور غریبی سے میرے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہم پھر بھی کچھ رہیں گے۔ تو خوشی کیا ہے؟ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد قائم رہے، اس یاد کو فارمولہ نہ بنانا، یاد کو کسی شے کے اندر نہ ماپنا شروع کر دینا، اللہ مہربان ہے بس وہی مہربان۔ اللہ کس پر راضی ہے پھر یہ نسخہ یاد رکھ لینا، اللہ کس پر راضی ہے؟ جو اللہ پر راضی ہو گیا، اللہ کس پر راضی ہے؟ جو اللہ پر راضی ہو گیا۔ آپ اللہ پر راضی ہو، اللہ پر راضی ہے، تم راضی نہیں ہو ابھی تک، بس ایسے ہی راضی نہیں۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے فیصلوں پر راضی کر دیتا ہے، جس کا خواب ہے، جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اس کو اپنے فیصلوں پر راضی ہو کر دیتا ہے۔ اور فقیر کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس کو کائنات کا اختیار مل جائے 10 منٹ کے لیے، آپ 10 منٹ کے لیے آج کی کائنات تمہارے اختیار میں ہے، 10 منٹ کے بعد وہ کیا کہے گا؟ جو یہ کائنات جو بھی تو واپس نبھالو، ہم نے کوئی چینج نہیں کیا۔ فقیر کیا ہے؟ جو جوں کی تو کائنات کو چلنے دے، اپنے آپ کو راستہ بناتا ہوا دیکھا جائے، بہت لمبی چوڑی آگے کرے، تو بہتر جاننے والا ہے، تو بہتر سمجھنے والا ہے، تو جانے تیری کائنات جانے، ہمیں ہمارا سفر دے دے، ہمارا سفر جائے یہ کہتا کرو۔ اب لوگوں کی اصلاح نہ کرتے رہنا کہ حالات کی اصلاح نہ کرو، ساتھ کافر مارو اور 2-4 محمد بھی مارتے جاؤ، ساتھ یہ کر دو، ساتھ کچھ بھی لگا، اللہ کی منشا کو چلنے دو، جو تمہیں حکم دیا تم وہ کرو۔ اور یا اللہ مطلب میں کافروں کی دیاروں کو غرق کر دے، عیسائیوں کو تباہ کر دے، یہودیوں کو تباہ کر دے، کافروں کو پھر نار سے کھڑ کر دے، ادھر سے ادھر کر دے، ایرانی دعا کرتے ہیں عراقی تباہ ہو جائے، عراقی دعا کرتے ہیں عراقی تباہ ہو جائے، بارہ آپ تو گھر صلح ہونے والی ہے یا ہوگی، تم دعا کرتے ہو وہ ختم ہو جائے، تم دعا کرتے ہو خدا جانے تم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جنت تو میں ضرور جاؤں گا، یہ چاچا کا بیٹا بھی وہاں جائے، مصیبت یہ ہے میں نہیں جاتا، چاچا کا بیٹا کدھر چلا گیا؟ جنت وہ ہے کہ ہم گلا کرنے کا موقع نہیں ہے، جنت آج شروع جاتی۔ جنت کیا ہے؟ ناپسندیدہ کو قبول کرو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، مثال کے طور پر ہمیں اچھا کہلانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور تو کوئی اعتراض نہیں۔ کچھ لوگ آپ کا کہنا نہیں مانتے، ہمیں حکم نافذ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہر آدمی یا تو آپ کے یہاں جواب دے ہو، ہر آدمی اپنا اپنا اللہ کے سامنے جواب دے ہے،
میلہ مل کے دیکھتے ہیں اور جاتے ہیں الگ الگ گھروں میں. یہی سب کچھ تو سوچ کے رکھنا مشکل ہے کہ انہیں کو کہنا مانتا تو چلو کوئی بات نہیں, تمہیں پسند کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. ہاں یہی تو زندگی ہے, اور اسی کو چھوڑ دے. نہیں جی, ہر روز اپنے ساتھ میں گھنٹیاں بجایا کرو. آپ کے ساتھ دیا جا سکتا. ہاں ہر روز یاد کرایا کرو اپنے آپ کو. آئی ایم آنسریبل ٹو مائی اون ڈیڈس. دوسروں کے اعمال کے ہم جواب دہ نہیں ہیں. جو اریٹیشن ہوتی ہے اس کا کہہ دیا. اریٹیشن ہوتی ہے خیال کا فرق, تیرا اور اس کے خیال کا فرق, اس کے نام اریٹیشن ہے. یہ فرق مٹا دو. وہ اپنے خیال سے جواب دے, میں اپنے خیال سے جواب دے. اور زندگی میں ہر آدمی مطلب میلے میں خوش نہیں ہوتا, صرف ایک ٹائم ہے. مطلب شادی ہے کسی گھر میں, آپ کے گھر میں شادی, بچے کی شادی ہے. اب شادی والے گھر میں جو سارے آپ خوشیاں منا رہے ہیں, مبارک ہو مبارک ہو, بیچارے آپ نے گھروں کی تکلیف بلا کے آ رہے ہیں آپ کے پاس. یہ نہیں کوئی کہ گھروں میں کوئی آج شادی پڑی ہے تو وہ کہتے کیونکہ آپ کے یہاں شادی ہے اس لیے مبارک ہو مبارک ہو. تو تبھی اندر کیا ہوتا ہے, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی آج کے دن آپ کی تکلیف اس پر بیان نہیں کرنی, آج اس کے مبارک کرو. الگ اتنا ہی ہوتا ہے. ہاں میں نے بجے کسی کو اس جا کے بڑا افسوس ہوا, بڑا افسوس ہوا. اب ضروری نہیں کچھ افسوس بھی ہو گیا, وہ پتہ نہیں مطلب شادی اٹھ گیا ہے. صرف تمہارے غم کا احترام کرنے کے لیے ہے, تمہاری خوشی کا احترام کرنے کے لیے ہے. اس لیے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے حالات کو, اپنے خیالات کو آپ کے سامنے لاؤڈلی نہیں کہتے, آپ کو اوپنلی نہیں کہتے تم بیوقوف ہو. وہ کیا کہتے ہیں, ایسا زیادہ تو کام جانا ہے. یہ بھی احترام ہے. تو نہ ماننے والے خدا کو نہیں مانتے اور اوپنلی کہہ دیتے ہیں. اگر مدم آپ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے اس کو رعایت دو, آپ تو اوپن ہو جائے. اور جب تم لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو گے تو لوگ آہستہ تشریف ہونے شروع ہو جائیں گے. اور تمہارا دل, اگر اس دل میں کسی آدمی کا احترام تم پیدا کر لو, کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا احترام نہ پیدا ہو. یہ دل کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. خدا داد بات ہوگی. تم جب احترام نہ پیدا کرو تو وہاں احترام نہیں پیدا ہوتا. اسلام نے بڑا اچھا مضمون سکھایا. جاتے ہی پہلے اس آدمی کو السلام علیکم, خدا تجھے سلامتی دے. وہ کیا کہے گا, خدا تیرے پیرا گھر کے نہیں کہے گا. کیا کہے گا, خدا تجھے بھی سلام. میں آپ سے مل کے بہت خوش ہوا, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آپ پر فضل فرمانے والا ہے. وہ منا کے نہیں فرد ہے, تو بدلے بھی آپ کو شکریہ ادا کر دے گا کہ مجھے خواب آئی رات کو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے بڑے مہربانی فرمانے والا ہے. ایسا ہے کہ چرچا ہی کرتا تیری مہربانی ہے. کچھ نہ کچھ تو آپ کو شکریہ ادا کرے گا, چاہے آپ جھوٹی بول رہے ہو. اس لیے بعض وقت ایسے ہوتا ہے وہ سچ جو ناگوار ہو اس کو بھی روک لیا کرتے ہیں. اور اپنے آپ کے حوالے سے زندگی لوگ نہیں گزاریں گے, تیرے حوالے سے لوگ اپنے حوالے سے گزارنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں بیان ہی وہی بات ہے. آپ فکر میں نے کیا کہا, بیان ہی وہی بات ہے کہ وہ دوسرا شخص جو آپ کو اس وقت اچھا نہیں لگ رہا, بیان ہی اس وقت اس شخص کو آپ اچھا نہیں لگ رہے. جو شخص آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ بیان ہی آپ اس کو اچھا لگ رہے ہیں. جس شخص کا احترام آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہے, بیان ہی اس کو دل میں احترام پیدا ہو رہا ہے. یہ سارا کارسپانڈنٹ کھیل ہے. اس لیے لوگوں میں اریٹیشن اضافہ کرو, لوگوں کی تنقید سے نہ مطلب شرمندہ ہوا کرو, گھبرایا نہ کرو. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس پر تنقید کی انگلی نہ اٹھی ہو. تنقید ہوتی ہی رہے گی, بلکہ جتنی تنقید تم پر ہوگی اتنی ہی تیری ویلیو زیادہ ہے. اور جھوٹا ماحول سچے آدمی کی تعریف کہاں سے کرے گا, آپ بتاؤ. جھوٹا ماحول ہی تو سچے آدمی کی تنقید کرے گا. جب تک ماحول جھوٹا ہے تعریف کی تمنا نہ کرو, بس گزارا کرو. ماحول ابھی 51% جھوٹا ہے, 51 ذرا رعایت کی مجھے آپ کے ساتھ. اچھا ماحول بہت جھوٹا ہے. اس ماحول میں ایک شخص جو ہے دوسرے انسانوں کو چھوڑ کر اگر احترام آپ کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو پھر سمجھو بڑی ہی بات ہے. اس زمانے میں لوگ اپنی دوستی چھوڑ چکے ہیں. کسی کو کسی پر اعتماد نہیں ہے, لوگوں کا اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے, لوگوں کو کسی شے پر اعتماد نہیں ہے. نہ سچ پر اعتماد ہے نہ جھوٹ پر اعتماد ہے. لوگ بالکل اپنے آپ سے نکل چکے ہیں. بس کرناک زمانہ آ گیا, بے وفائی کا زمانہ آ گیا, بے پیروائی کا زمانہ آ گیا, لاپرواہی کا زمانہ آ گیا. کوئی کسی کا کسان حال نہیں ہے, سایہ سایہ کے برابر نہیں ہے. آدمی کا خیال نہیں کرتا. اور ماؤں نے مطلب اولادوں کا خیال چھوڑ دیا ہے. وہ کون ملازم رکھنے شروع ہو گئے. ماں بچے کا خیال پاس رہے, لوگ لوگوں کا احترام کرتے رہے. لوگ مندرجی نہیں کریں گے. اس لیے بہتر ہے کہ تمنا ہی نہ ہو, ڈیزائر بھی نہ ہو. اور پوجا جانے کی آرزو تو ساتھی لوگوں میں ہوتی ہے, اچھے لوگوں میں ہوتی ہے. نہیں, شرمت کرو, خدمت کرو. پسند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا چھوڑو, تم اپنی پسند کا کام کرتے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اللہ کے حوالے سے کرو, کوئی اریٹیشن نہیں ہوگی. اچھا آپ کہو گے اریٹیشن نہیں ہوگی,
اچھا کیا نہیں ہوگی؟ ہم سب پر راضی ہیں، یہ اعلان سب کو ہمیشہ کے لیے